علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ماہ رمضان المبارک جس کے 20 ایام گزر چکے، 2 عشرے ہم نے مکمل کر لیے، تیسرا عشرہ بعد نماز مغرب سے آغاز ہو چکا ہے، یعنی 21ویں سے آخری مہینے تک والا عشرہ، جنہیں تیسرا اور آخری عشرہ کہا جاتا ہے۔ اس آخری عشرہ کی پہلی رات، جنہیں 21ویں شب یا 21ویں رات کے نام سے جانا جاتا ہے، ماہ رمضان جس مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، رمضان کے مہینے کے اخیر عشرہ کی کوئی ایک طاق رات 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں سے کوئی ایک رات، جنہیں عربی میں لیلۃ القدر اور اردو میں شب قدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر کیا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہم لوگ لگا نہیں سکتے۔ قرآن نے اس کی فضیلت کے طور پر اتنی سی بات کہی ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ 1000 مہینہ کتنے سال کا مہینہ ہوتا ہے، اب اندازہ لگائیے، 83 سال 4 مہینے، 83 سال 4 مہینوں کا کی جو فضیلت ہو سکتی ہے، اس ایک رات کی فضیلت لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ فضیلت اسی کو ملتی ہے جو انسان اس کی فضیلت کو سمجھ کر اس رات کو یوں ہی نہیں گزارتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق جاگ کر عبادت و ریاضت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، تلاوت قرآن کر کے،
قیام لیل یا قیام رمضان کر کے اور دعاؤں مناجات کر کے جو انسان اس رات کو گزارتا ہے، چاہے اسے احساس ہو یا نہ ہو کہ آج کی رات شب قدر ہے یا نہیں، احساس ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جن متعینہ تاریخوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش و جستجو کا حکم دیا ہے، اگر ہم نے اس رات کو جاگ لیا اور اسی انداز سے تلاش و جستجو کر لی، گویا ہمیں شب قدر مل گئی۔ شب قدر کی یہ فضیلت کیوں ہے اور شب قدر کی فضیلت کا مقصد کیا ہے؟ یہ چیز اگر سمجھ میں آ جائے تو آدمی سوچے گا کہ بار بار شب قدر آئے تاکہ ہم اللہ کے قرب خاص میں پہنچ جائیں۔ اس کی فضیلت کے طور پر قرآن مجید میں مکمل ایک سورہ ہے جس سورہ کا نام ہے سورہ القدر۔ پوری ایک سورہ ہے اس رات کی فضیلت میں۔ سورہ دخان میں ایک آیت کریمہ بھی ہے جسے لیلۃ مبارکہ کہا گیا، لیکن باضابطہ مکمل ایک سورہ ہے جس کا نام سورۃ القدر۔ صرف اس کی تفسیر مختصر بیان کر دی جائے، اس رات کی اہمیت و فضیلت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ شب قدر کی فضیلت کے لیے جو سب سے پہلا جملہ اللہ نے استعمال کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی اس قرآن مقدس کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں اتارا ہے۔ شب قدر میں قرآن کے اترنے کے نتیجے میں یہ رات شب قدر ہوئی۔ اگر قرآن نہیں اترتا تو وہ رات شب قدر نہیں ہوتی۔ قرآن کے اترنے کے نتیجے میں یہ رات شب قدر بن گئی۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے جس چیز کا بھی رشتہ قرآن سے جڑ جاتا ہے، اللہ اور بندہ کی نگاہ میں اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ سال کے 11 مہینوں پر اس لیے فضیلت رکھتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا۔ جس مہینے میں قرآن اترا وہ مہینہ 29 دن کا ہو یا 30 دن کا، اپنے 11 مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے، یہ بیان کرتے ہوئے کہ ہمارے درمیان تو قرآن اترا ہے، ہماری کسی تاریخ میں قرآن اترا ہے، ہماری کسی رات میں قرآن اترا ہے۔ ایک رات میں، رات کے ایک پہر میں قرآن مقدس کے نزول کے نتیجے میں پورا مہینہ ماہ رمضان کا قدر و منزلت والا ہو گیا کہ جس کے صفات شکریہ کے طور پر دنیا کا ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے اور اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو رمضان کا رشتہ قرآن سے جڑا، فضیلت بڑھ گئی۔ اسی طرح جس رات میں قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے، دن کے بالمقابل اللہ نے رات میں قرآن اتارا ہے۔ دن میں مشغولیات ہوتی ہے، لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، آواز بلند ہوتی ہے، مشاغل اور کاروبار ہوتے ہیں، اس کے بالمقابل رات آرام کرنے کی جگہ ہے،
یا آرام کرنے کا وقت ہے، راحت و سکون کا وقت ہے، اطمینان و امن کا وقت ہے، جہاں سناٹا چھایا ہوا ہو، جہاں شور شرابہ نہ ہو، اس پوزیشن مسالت میں رات کے آخر حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل کیا، تو رات کے ایک حصے میں قرآن مقدس کے نزول کے نتیجے میں پوری رات مغرب سے لے کے فجر تک خیر و برکت کی رات بن گئی۔ اسی طرح امام الانبیاء، محبوب کبریا، شافع رود جزا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی تکمیل کے بعد جب آپ کی عمر مکمل 40 سال ہو گئی تو آخر کے 23 سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کے نزول کا آغاز ہوا، اس کی شروعات ہوئی۔ تو جس پر یہ قرآن نازل ہوا اس انسان کو اللہ نے امام الانبیاء بنا دیا۔ مہینہ میں نازل ہوا، تمام مہینوں میں بہتر ہوا، رات میں نازل ہوا، 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہوا، یا وہ رات بہتر ہوئی، اور جس شخصیت پر قرآن مقدس کا نزول ہوا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ساری مخلوق سے بہتر بنا دیا۔ یہ فائدہ کس کا ہے؟ نزول قرآن کا۔ اب آئیے اس سلسلے میں کچھ تھوڑی سی تفصیل معلوم کریں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ اترنے کی کیفیت کیا ہے اس سلسلے میں تھوڑی سی معلومات یاد رکھیے۔ قرآنی انداز بیان سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ نزول وحی کی پہلی رات امام الانبیاء نے امام الملائکہ کو دیکھا تھا، تمام انسانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین کو دیکھا تھا۔ فرشتے ان کے ساتھ انگنت لاتعداد جب آسمان سے ان کا نزول ہو رہا تھا تو فرشتے بڑی کثیر تعداد میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حضرت جبریل دکھائی دی۔ جیسے کوئی کسی بڑے انسان کا کوئی پیغام ہوتا ہے اور اس پیغام کو لے کے جانے کی باری آتی ہے، کوئی ایک آدمی دینے والا ہوتا، اس کے پیچھے ہزاروں لوگ ہوتے، تو اللہ کی جانب سے جبریل امین رسول امین کو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیت کریمہ دینے کے لیے جب تشریف لائے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ کو معلوم ہے ایک بہت بڑی تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اللہ نے ان کا دیدار نہیں کروایا، صرف جبریل امین کو آپ کے سامنے رکھا گیا اور حضرت جبریل نے کہا اقرا، پڑھیے۔ اب غور کریں گے، ایک ایسے انسان سے پڑھنے کا مطالبہ جس نے کبھی پڑھنا شروع ہی نہیں کیا تھا، امی محض جس نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں تھا، اس کے سامنے لکھی ہوئی شکل میں ایک کتابچہ لایا گیا۔ بعض روایت کے مطابق ریشمی رومال پر قرآن مقدس کی سورۃ العلق کی 5 آیت کریمہ تحریر تھی، جبریل علیہ السلام نے آپ کے سامنے پیش کیا اور کہا اقرا، پڑھیے۔ اب نے کہا مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہے۔ یہ ہے نزول کی مختصر سی کیفیت۔ 3 بار جبریل امین نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جبریل امین نے اتنا زور سے مجھے دبایا کہ میری ہڈیاں مرمر آ گئی، میری قوت ہمت جواب دینے لگی، ایسا لگا کہ ہم اسی میں دب جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آسانی ہوئی اور جبریل نے پڑھایا اور میں نے سورہ الگ کی 5 آیتیں کریمہ پڑھ لی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ نزول کی ایک کیفیت جو آسمان دنیا سے غار حرا تک کے سفر کا تذکرہ ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ماہ رمضان میں قرآن کو اتارا ہے، یا قرآن کے بیان کے مطابق یہ کہنا کہ شب قدر میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، اس کے اتارنے کی 2 صورت ہے، ایک تو مکمل قرآن کا اترنا ہے اور دوسرا سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات کے ذریعے سے نزول قرآن کا آغاز ہونا ہے۔ اسے اس طرح یاد رکھیے، رمضان کے مہینے میں اور قدر کی رات میں لوح محفوظ سے پورا کا پورا قرآن جبریل امین کو دے کر فرشتوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ آسمانی دنیا پر بیت العزت میں لا کے رکھ دیا۔ جہاں خانہ کعبہ ہے بالکل اسی کے سیدھ میں آسمان اول پر ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیت العزت، پورا قرآن وہاں لا کے رکھا گیا۔ نزول کی ایک کیفیت ہوئی، پورا قرآن اتار دیا۔ کہا ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، یعنی پورا قرآن اللہ نے شب قدر میں اتار دیا اور رمضان کے مہینے میں اتار دیا۔ پھر اس کے بعد جب آسمان دنیا سے اس دھرتی و زمین پر قرآن کے اترنے کی باری آئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا آغاز بھی لیلۃ القدر اور شب قدر ہی سے کیا۔ وہ 21ویں ہو کہ 23ویں ہو کہ 25ویں ہو کہ 27ویں ہو یا 29ویں کوئی ایک رات ہو، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جبریل علیہ السلام کو دے کر اقرا کی 5 آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بھیجا اور انہوں نے پڑھ کے سنایا۔ یہ ہے قدر والی رات۔ کس معنی کر کے قدر ہے؟ اب اس طرح یاد رکھیے، قدر کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے قدر و منزلت والی رات۔ بھائی کسی کے آنے سے کسی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی منسٹر کسی کے دروازے پہنچ جائے، انسان کار اٹھا کے جیتا ہے کہ ہمارے پاس تو فلاں وزیر اور فلاں مشیر آئے ہوئے تھے، اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شاہی پیغام اس کے پاس پہنچ جائے، اس کا اور مقام منصب بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر کسی انسان کے پاس کسی رات میں اللہ کی جانب سے پیغام آئے، اس رات کا کیا کہنا اور اس آدمی کا کیا کہنا؟ اس مناسبت سے اللہ نے کیا کہا؟ لیلۃ القدر، قدر والی رات، یعنی قدر منزلت والی رات، بزرگی اور ادب و احترام والی رات، بڑائی اور کبریائی اور سربلندی والی رات، جس میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی مغفرتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ ہے شب قدر۔ جس قدر و منزلت والی رات میں قرآن مقدس کو اللہ نے اتارا ہے، اسی کا نام ہے شب قدر، قدر و منزلت والی رات۔ ایک معنی تو شب قدر کا یہ ہوا۔ شب قدر کا دوسرا معنی ہے قدر، قضا قدر کے معنی میں، قضا قدر تقدیر والی رات، جس دن کائنات کی تقدیر سنواری گئی، یا جس رات میں کائنات کی تقدیر کو سنوارنے کے لیے اللہ کا آخری پیغام انسانیت کے نام بشکل قرآن نازل ہوا۔ تو تقدیر والی رات کو لیلۃ القدر کہا ہے، تو اس کی بھی تفسیر قرآن مقدس کی آیت میں خود موجود ہے۔
فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے کہا گیا کہ یہ رات تقدیر والی رات ہے، کس کو کس قسم کی نعمتوں سے نوازا جائے گا وہ اس رات میں فیصلے ہوئے۔ دوسری بات، اس رات کو قدر والی رات کہنے کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی کہ قدر کا معنی ہوتا ہے تنگ کر دینا، اتنی تعداد میں لوگ آ جائے کہ مسجد کی جگہ تنگ پڑ جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے جس رات میں قرآن مقدس کا نزول ہوا، فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد روئے زمین پر آئی کہ زمین پر فرشتوں کے لیے جگہ تنگ پڑ گئی۔ کتنی بڑی تعداد فرشتوں کی روئے زمین پہ تشریف لائی، کتنی بڑی زمین فرشتوں کے لیے تنگ پڑ گئی۔ یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کوئی مسئلہ نہیں تھا، سب سٹ کے فرشتے نازل ہوئے، اتنی بڑی تعداد تھی کہ زمین کی جگہ کم پڑ گئی اور فرشتے کثیر تعداد میں، اس کو بھی قدر کہتے ہیں۔ ان تین معنوں میں لیلۃ القدر کہا گیا کہ ہم نے قرآن کو تقدیر والی رات میں نازل کیا، ہم نے قرآن کو قدر و منزلت والی رات میں نازل کیا، ہم نے قرآن کو اس رات میں نازل کیا جس رات میں روئے زمین فرشتوں کی کثرت تعداد سے تنگ پڑ گئی تھی۔ یہ ہے نزول کی کیفیت۔ اب آگے بڑھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے نبی، آپ کو کچھ معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ ظاہر سی بات ہے، نبی کو جب تک اللہ کی جانب سے بتایا نہیں جاتا انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ نبی تو انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے کچھ آئے، وہ اپنی جانب سے کچھ بولتے بھی نہیں ہیں، اپنی جانب سے کوئی کام کرتے ہی نہیں، بلکہ وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے سے پہلے اللہ کا حکم مل جائے یا کسی بات کے بولنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہمارے سامنے آ جائے۔ تو اللہ نے پوچھا کیا آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ پھر قرآن نے خود اس کی وضاحت کی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے میں کتنی راتیں ہوں گی؟ 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس ایک رات میں کسی انسان نے ایک رکعت نماز پڑھی ہے گویا وہ 30,000 رکعت نماز پڑھا۔ اس رات میں اگر کسی نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے گویا اسے 30,000 روپیہ خرچ کیا، پھر اس کو جوڑتے چلے آئیے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ بہتر تو سمجھ میں آیا؟ بہتری کی اتنی سی بات بتا دی گئی کہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ کتنا بہتر ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ بہتر کیوں ہے؟ آگے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ۔ اس رات میں اللہ کے فرشتے اور بطور خاص فرشتوں کا سردار جبریل امین علیہ السلام کا نزول ہوا ہے، نزول ہوتا ہے فیہا، اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے رب کے حکم سے ہر بڑے معاملات کو لے کر۔ سلام وہ معاملہ سلامتی کا بھی ہے اور یہ رات سراپا سلامتی کی ہے۔ یہ حتی مطلع الفجر، یہ مغرب سے لے کے طلوع فجر، سحری کے ختم ہونے تک یہ رات رہتی ہے۔
قرآن میں اس رات کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے جو باتیں بیان کی، تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امین بھی اترتے ہیں۔ فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، اپنے رب کے حکم سے ہر عظیم الشان معاملات کو لے کر۔ تو فرشتہ اگر اللہ کا پیغام لے کے آئے، اس رات کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے۔ اور فرشتے اکیلے نہیں ہیں، تعداد ان کے فرشتے جبریل کے ساتھ انیک بے شمار ہیں۔ یہ فرشتوں کی کثیر تعداد جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا پیغام لے کر آتے ہوئے کیوں بھیجا گیا؟ اس حقیقت کو سمجھیے۔ سورہ جن میں اللہ نے فرمایا ہے، انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا۔ نزول قرآن کے وقت آسمان سے زمین تک کا معاملہ کیسا تھا، اور جبریل امین کے ساتھ انگنت تعداد میں فرشتوں کے بھیجے جانے کی وجہ کیا تھی، اس کا تذکرہ قرآن مقدس کی سورۃ الجن کی ان 2 آیت کریمہ میں کیا گیا۔ کیا کیا؟ قرآن کے اترنے سے پہلے جنات اور شیطان دھرتی سے اٹھ کر، زمین سے اڑ کر آسمان کی بلندی میں جا کر کان لگائے، گھات لگائے بیٹھ جاتے تھے، اور اس طرح سنتے کہ اوپر میں فرشتوں کی کیا بات ہو رہی ہے۔ فرشتوں کی کچھ بات سنتے، پھر وہاں جوتش اور کاہن کے پاس آ کے ایک بات میں 99 بات ملا کر کے اسے سنا دیتے تھے۔ لیکن جب قرآن کے نزول کی باری آئی تو قرآن کی حفاظت اللہ نے کی ہے، تو لوح محفوظ بھی محفوظ ہے۔ جبریل امین جیسا بزرگ اور طاقتور فرشتے کو قرآن مقدس کا پیغام دے کر بھیجا گیا کہ آپ لے کے جائیے کہ آپ کا مقابلہ کوئی کر نہ سکے۔ ساتھ ساتھ قرآن کی عظمت کے پیش نظر اور آپ کی تائید و سپورٹ کے لیے اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے بھی آپ کے ساتھ بھیجے، کہ ایسا نہ ہو کہ جنات کا بہت بڑا طبقہ جبریل امین پر حملہ کر دے اور آیت قرآن میں کسی قسم کی خرد برد کر دے۔ تو اللہ نے اس سے بچانے کے لیے جبریل جیسا مقدس، مطہر اور مضبوط فرشتے کو بھیجا، اور ساتھ ساتھ فرشتوں کی بہت بڑی تعداد بھیج دی۔ کیا کہا؟ جنات نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم قرآن کے اترنے سے پہلے آسمان میں گھات لگا کے بیٹھتے تھے، لیکن ابھی ہم ٹٹول کے دیکھا ہے تو ایسا لگا کہ ہر جگہ پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں ہم جائیں گے تو بس ستارے توڑ کے ہمیں مار پڑے گی، شہاب ثاقب کی ذریعے سے ہمیں دھتکار دیا جائے گا۔ یہ قرآن کے نزول کا سما ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ ایک کیفیت تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، سلام، اس رات کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا سلام، یہ رات سراپا سلامتی کی رات ہے۔ جس رات میں قرآن مقدس کے نزول ہو رہا تھا، کسی شیطان کو شیطنت کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ سلامتی کے ساتھ لوح محفوظ سے لیا گیا، سلامتی کے ساتھ بیت العزت میں رکھا گیا، سلامتی کے ساتھ بیت العزت سے پھر لیا گیا، اور پوری سلامتی کے ساتھ سمائے دنیا سے غار حرا تک لایا گیا، اور پوری سلامتی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن سنا دیا گیا۔ اس لیے کہا سلام، یہ رات سراپا سلامتی کی رات ہے۔ اور کب تک ہے حتی مطلع الفجر، یہ رات ہم سمجھتے ہیں کہ 12:30 بجے
1 بجے 2 بجے ہے نہیں، مغرب سے شروع ہوتی ہے اور جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت تک ہے حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، سورج کے طلوع ہونے تک نہیں، سورج کے طلوع ہونے سے 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے وہ رات کا آخری حصہ بنتا ہے، اس میں سحری کھانا ہمارا موقوف ہوتا ہے، رات ختم۔ تو مغرب سے لے کے ختم سحری تک یہ رات ہے اور سراپا سلامتی کی رات ہے۔ اب حدیث رسول کے ذریعے کچھ فضیلت جان لیجئے۔ قرآن میں کہیں اللہ نے کہا انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے بابرکت رات میں نازل کیا ہے، تو قدر و منزلت والی رات بھی ہے، بابرکت رات بھی ہے، شرف و بزرگی والی بھی رات ہے، شرافت اور رفت والی بھی رات ہے، اور ساتھ ساتھ یہ رحمت والی بھی رات ہے اور مغفرت والی بھی رات ہے۔ اب پڑھیے قرآن مقدس، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے شب قدر کا اہتمام کیا، شرط 2 ہے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ۔ ایمان نہیں ہے رت جگہ کرتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایمان ہے لیکن سب لوگ جاگ رہے ہیں، ہم بھی جاگ جا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 2 شرطیں لگا گئی، ایمان و احتسابا، پہلے تجدید ایمان کیجئے، پھر ثواب کی امید بھی رکھیے۔ ہم رات اس لیے جاگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر و برکت سے نوازے گا، اس کا بھرپور ثواب اور بدلہ ہمیں دے گا، اس لیے نہیں جاگتے۔ سب لوگ جاگ رہے تو ہم بھی جاگ جاتے ہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کو جاگنے کے لیے نیت کرنا پڑے گا کہ اس جاگنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے گا۔ کیا فرمایا اس کے بعد؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ اس رات میں قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ ایمان بھی چاہیے، ثواب کی امید بھی چاہیے، اور مغفرت کی تمنا بھی ہونی چاہیے۔ تو گویا یہ رات مغفرت کی بھی رات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رات کی تلاش و جستجو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مجاہدہ کیا ہے، بڑی ریاضت و بندگی کی ہے، خوب عبادت کی ہے۔ اس قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رات بھر مغرب سے لے کے فجر تک کھڑا ہی رہیں، نمازی پڑھتا رہیں۔ قیام لیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا نہیں۔ جس نے شب قدر میں قیام کیا اس سے مراد وہ جاگ کر ایمان کی تجدید کرتے ہوئے ثواب کی امید کے ساتھ اللہ کی کوئی بھی بندگی کیا، جس بندگی کا ثبوت کتاب و سنت میں ہو، تو وہ انسان مغفرت کا حامل ہوتا ہے اور اس کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزارا ہے؟ ایک آپ کا اپنا ذاتی معاملہ تھا، اور ایک آپ نے اپنی امت پر شفقت کے پیش نظر کچھ تعلیم دی ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ان کے عمل کے مطابق عمل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ رخصت اپنانا چاہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور آپ کے کہنے کے مطابق عمل کرنا چاہیں تب بھی آپ کے لیے کوئی حرج نہیں کرنا چاہیے۔ عمل کیا ہے اور آپ نے حکم کیا دیا ہے؟ جب رمضان کا آخر اشرا داخل ہوتا، اذا دخل الاشر شد میزرہ احیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ 3 کام آپ کرتے تھے جب رمضان کا آخری اشرا داخل ہوتا۔ 20ویں تاریخ ختم ہو گئی، 21ویں تاریخ کی شروعات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کرتے تھے لگاتار 10 رات۔ کیا کام تھا؟ اپنا کمر کس لیتے تھے، کمر کسنا، تیاری کرنا،
دوسرا معنی کمر کسنا، اپنی بیویوں سے علادہ رہتے تھے، لگاؤٹ باندھ لیتے کہ اپنی بیوی کے پاس جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ عبادت میں کچھ کوتاہی واقع ہوگی، اس مناسبت سے وہ لگاؤٹ باندھ لیتے، کمر کس لیتے کہ بیوی کے پاس جا کر جو صحبت ہم بستری کرنے میں اور ادھر ادھر کی بات چیت کرنے میں جو ہمارا وقت جائے گا، ہم اس سے بھی کنارہ کشی اختیار کریں۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانا، تیار ہو جانا، ایک کام۔ دوسرے کام کیا ہے؟ احیا لیلہ، آپ ساری رات جاگ کر رہتے ہیں، شب قدر کی مکمل رات آپ جاگتے تھے، سوتے نہیں تھے، اور اسی پر بس نہیں، احیا لیلہ وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہیں سے شب قدر اور شب برات کا فرق آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ شب قدر کے تلاش کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور جن ضعیف روایت میں شب برات کی فضیلت ہے اس میں یہ تذکرہ آپ کو ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رازداری سے اپنے گھر سے اور اپنے بستر سے اٹھے کہ آپ کی شریک حیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بغل میں سو رہی ہے، ان کو پتہ تک نہیں چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے ہیں اور کسی کام میں لگے۔ اس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے اس پہ توجہ ہی نہیں ہے۔ شب قدر کی اہمیت ہے، آپ نے خود جاگا ہے اور اپنے گھر والوں کو جگایا۔ جگا کر کیا کیا بھائی؟ قیام کیا۔ قیام سے مراد وہ قیام اللیل بھی ہے، تراویح بھی ہے، جسے تہجد کہیے، کہ قیام رمضان کہیے، نماز پڑھنا کہیے، ذکر و اذکار بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، دعا و مناجات بھی ہے، ساتھ ساتھ کسی نے کچھ پوچھا تو اس سوال کا جواب بھی ہے، اس میں کھانا پینا بھی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے لے کے فجر تو کچھ کھایا ہی نہیں، خالی قیام کیا ہوگا، تو سب اس میں شامل ہے۔ قیام سے مراد رات جاگ کر اس نیت سے گزارنا کہ آج کی رات کی فضیلت کو ہم ضرور بھی ضرور حاصل کر لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جاگا اور گھر والوں کو بھی جگایا، اور فضیلت کیا بیان کی کہ جو انسان شب قدر میں جاگتا ہے، عبادت و بندگی کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، دعا و مناجات بھی کرتا ہے، تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سوال کیسے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ حضرت عائشہ نے شب قدر سے متعلق اللہ کے نبی سے سوال کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ دعا سکھلائی۔ یہ خصوصی دعا ہے، گویا شب قدر میں دعا بھی ہے، شب قدر میں قیام بھی ہے، شب قدر میں سوال بھی ہے، اور شب قدر میں جواب بھی ہے۔ پھر شب قدر اس لیے کہ اس رات میں قیام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم حاصل کریں، اس سلامتی کی رات میں سلامتی کے پیغام پہ عمل کر کے ہم خود سلامتی میں چلے جائیں گے۔ اس مناسبت سے اس شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی۔ تو آپ نے اخیر کے 10 رات عمل کیا ہے، البتہ امت پر شفقت کے پیش نظر آپ نے کیا فرمایا؟ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من اشہر الاواخر من رمضان کے اخیر اشرا کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ طاق بے جوڑ رات ہے، ان بے جوڑ راتوں میں شب قدر کی تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی انسان 10 رات نہیں کرتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، 5 رات کرتا ہے یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی صرف 1 رات کو مخصوص کرتا ہے، اس حدیث کا کیا جواب ہوگا جس میں کہا اخیر اشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اخیر اشرا کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کا حکم دیا ہے، اور صحابہ نے
تابعین نے، سلف صالحین نے، ائمہ مجتہدین و محدثین نے باضابطہ اس رات کی جستجو کسی ایک رات میں نہیں بلکہ ان 5 راتوں میں کی ہے، اور بہت سے لوگوں کا عمل یہ رہا کہ ہم 10 رات کریں گے تاکہ 10 رات کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو جائے، اور 5 رات کریں گے تو 5 رات کی فضیلت آپ کے فرمان کے مطابق ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس طرح شب قدر کی 5 راتوں میں ہمیں شب قدر کو تلاشنا چاہیے، اور اسی قدر کی تلاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سے لے کر 20 تک کا اعتکاف کیا تھا۔ لیکن آپ کو بتایا گیا جب ختم ہو گیا 20ویں تاریخ آ گئی کہ شب قدر اس میں نہیں ہے، شب قدر اخیر اشرا میں، اسی شب قدر کی تلاش کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ تو گویا شب قدر میں اعتکاف بھی ہے، اور اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے لوگوں سے، دنیا کے کام دھام سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے گوشہ نشینی مسجد کے کسی کنارے میں بیٹھ کر اللہ سے لو لگانے کا نام اعتکاف کرنا ہے، جس میں انسان انسانیت کے کھول سے نکل کر گویا فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے کہ جن کا کھانا پینا بھی محدود ہوتا، فرشتوں کا کھانا پینا نہیں ہے لیکن اعتکاف کرنے والوں کھانا پینا بھی محدود ہوتا ہے، اور لوگوں سے بات چیت کرنا بھی کم ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے لیے کنارہ میں گوشہ نشینی اختیار کر کے وہ صرف اللہ سے لو لگائے رہتا ہے، جس میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، وہ ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، دعا و مناجات بھی کرتا ہے، کبھی قیام کرتا، کبھی رکوع کرتا، کبھی سجود کرتا، کبھی قعود کرتا، کبھی سلام پھیرتا ہے، کبھی بیٹھا ہے، کبھی لیٹا ہے، کبھی کھڑا ہے، جس طرح مناسب ہوتا ہے وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے اور اللہ سے لو لگاتا۔ یہ اعتکاف، تو اعتکاف اسی لیے کیا گیا تھا کہ شب قدر کی جستجو ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں اعتکاف بھی کیا، اور دعا سکھلائی بطور خاص، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یاد نہ ہو یاد کر لیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، میں خطا کار گناہ گار تیرا بندہ ہوں، تیری بارگاہ میں معافی کی بھیک مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں دعا کا طریقہ سکھلایا اور معافی کی فریاد کرنے کی صورت ہمیں بتلائی، اس نبی محترم کے طریقے کے مطابق اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس رات میں دعا مناجات بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری دعا کو سنے گا اور ہماری فریاد کو پہنچے گا۔ اس لیے انسان تو خطا کار گناہ گار ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ گناہ ہم سے ہوا ہے، اور سارے انسان خطا کار ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی ہے۔ تو گناہوں سے تائب ہونے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ موقع فراہم کرتا ہے۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع شب قدر کا عطا کیا جانا، جس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، ذکر و اذکار کے ذریعے، دعا مناجات کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے، اور پھر نماز کے ذریعے جس طرح ممکن ہوتا ہے اللہ کی خوشامد کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روتا دھوتا ہے اور اپنی خطاؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قلم معافی کو پھرواتا ہے، گناہوں کی بخشش بھی چاہ لیتا ہے۔ یقیناً یہ سلامتی والی رات ہے، اگر ہماری بخشش ہو گئی تو سلامتی سے بڑھ کے کیا ہے، اگر ہماری تقدیر سنور گئی تو سلامتی سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے۔ وہ در حقیقت اس قرآن کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تقدیر کو سنوارنے کا ارادہ کیا ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو ایسے کلام کے پانے کے بعد بھی کلام میں اگر مگر چونکہ لیکن کی بات پیدا کرتا ہے اور قرآن مقدس کی تعلیمات سے رشتہ ناتا نہیں جوڑتا۔ بس گزارش آپ سے ہی ہے کہ قرآن کے اس نزول کی رات کو جنہیں لیلۃ القدر اور شب قدر کہا جاتا، اس کا اہتمام کیا جائے اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا بھی کی جائے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اگر ہمارے ایمان میں کسی قسم کی خامی اور خرابی ہے ہم اسے پہلے دور کریں، تجدید ایمان کریں، اپنے ایمان کو نیا بنائیں۔ ایمان میں اگر شرک کی آمیزش ہے، کفر کی ملاوٹ ہے، نفاق اس میں شامل ہے، اوہام و خرافات کا دخل ہو گیا ہے، ان تمام چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اپنے ایمان کی تجدید کرتے، نیا بناتے ہیں، اور پھر امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے اپنی ایمانی خرابی کو دور کر لیا ہے،
اب ثواب کی امید کے ساتھ تیری بارگاہ میں پہنچ کر ذکر و اذکار دعا مناجات کے ذریعے سے تین انوار تجلیات کے منظر کو دیکھنے کے لیے اور سلامتی کے سمندر میں نہانے کے لیے، مغفرت اور رحمت سے اپنے دامن کو بھرنے کے لیے تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ یقیناً اگر کوئی انسان اس جذبے، اس ارادے، اس نیت اور تمنا کے ساتھ رات جاگتا ہے تو اسے یقین بھی کرنا چاہیے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے۔ یہ ہے شب قدر اور یہ اس کی اہمیت۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں شب قدر کی اہمیت کو سمجھنے اور اسی مناسبت سے عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔